بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون لیگ اب تک 90 کی دہائی کی سیاست سے نہیں نکل پا رہی۔ انہیں اب بھی لگتا ہے کہ عوام جاہل ہے، بے وقوف ہے، ان پڑھ ہے اور ہم انہیں خرید سکتے ہیں۔ خاص طور پہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے لیپ ٹاپ سکیم شروع کی تھی کہ یہ ایک ایسی سکیم ہے کہ فوری طور پہ آپ کچھ ووٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ ان کو اب تک ایسے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو خریدا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی عمران خان نے کوئی محض ایک بس باتیں کر کے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ہم ایسی بس خرید لیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کتنا ڈیپ ہے، لیکن ان کو جو شوق لگا ہے ان کی زبان دیکھیں ذرا۔ یہ ایک نوجوان نے لیپ ٹاپ تو لیا ہے لیپ ٹاپ سکیم کے تحت، لیکن آپ کو عمران خان کی تصویر اس کے لیپ ٹاپ پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک پورا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت۔ لیکن اس پر خواجہ آصف کو بہت غصہ آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ تصویر عمران خان کے فالوورز کی ذہنی کیفیت کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ It actually comprehensively defines a youth here۔ کیونکہ نیچے نون لیگ کے ہی ایک سوشل میڈیا ورکر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کو فخر سے شیئر کر رہا ہے، اس کو عام الفاظ میں جہالت اور احسان فراموشی کہتے ہیں۔ میں نے ایک اور لفظ نہیں بولا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی تکلیف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ان کو مزید تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ۔ یہ دیکھیں، لیپ ٹاپ لے کے اور عمران خان کی تصویروں سے یہ پورا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں۔ تو اس وقت ایک پورا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ دیکھیں آپ، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، جن کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر لوگ عمران خان کی تصویروں کے ساتھ لیپ ٹاپ کی تصویر شیئر کر رہے ہیں۔ ان کو آگ لگ رہی ہے کیونکہ یہ 90 کی دہائی سے نکل نہیں پائے۔ اس ملک کا نوجوان بدل گیا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بند کمروں میں فیصلے کر کے یہ دو خاندان ہم پہ مسلط نہیں ہوں گے، بلکہ اب فیصلہ ہم کریں گے، اور یہ جتنی جلدی سمجھ لیں ان کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، ایک خبر دیکھ کے آج میں حیران پریشان رہ گیا۔ یہ خبر 10 سال پرانی ہے، لیکن جب یہ خبر میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا یہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہم اتنی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیتے تھے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہوں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ اے آر وائی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی آج سے 10 سال پہلے، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کی جو حقیقی رہنے کی جگہ تھی، جو زیارت ریزیڈنسی تھی جہاں پہ اٹیک ہوا تھا، وہ خبر دکھانے پہ اے آر وائی کے اوپر ایف آئی آر کروا دی گئی تھی۔ کیا آپ نے یہ کیوں دکھایا؟ جو تباہ شدہ ریزیڈنسی تھی یہ کیوں دکھائی؟ اٹیک آپ نے کیوں دکھایا؟ اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی تھی ایک چینل کے اوپر۔ اب جب سے کور کمانڈر ہاؤس پہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، ہر روز جا کے وہاں پہ تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، چینل پہ روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو پروگرام نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ دکھا رہی ہوتی ہیں، فوٹیجز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جینون ہوا تھا اور قائد اعظم وہاں رہے تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے وہاں پہ، تو وہ تو دکھانے بھی نہیں دے رہے تھے ٹی وی پہ۔ اور اب کیونکہ دکھانا ہے اور کچھ مائلیج لینی ہے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر چیز چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپریشن ہوا تھا۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس طریقے سے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ہفتہ کتنا قیمتی اور کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو صحیح انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب تو تلے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے ایسا رگڑا لگانا ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہم نے کہاں جمہوریت کا نام لیا تھا۔ تو ابھی تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے۔ خبریں یہ ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہے، ان کو ڈائریا ہوا، ڈیسنٹری ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کوئی کیس سن نہیں پا رہے۔ بھئی اگر آپ کو خود ڈائریا ہوا ہے تو کوئی اور جج سن لے گا، لیکن عمران خان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ آج کے دن کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کے ڈائریا کی وجہ سے وہ بھی پھر دوبارہ سے ہٹ گیا ہوگا یا لگے گا، اب اللہ جانتا ہے آگے بھی کسی دن لگے گا یا نہیں۔ لیکن آج کے دن عمران خان کا جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، جو جج دلاور جس کو اسپیشلی لائے تھے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے، اس نے کیونکہ 3 دن کے اندر فیصلہ سنا دیا تو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے عمران خان کی وکلاء کی ٹیم نے۔ ایک چیلنج ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ میں بھی، وہاں بھی کوئی ڈیٹ نہیں لگ رہی کہ کیس لگ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ معاملات کہیں سے طے ہوئے ہیں، وہاں سے دبایا جا رہا ہے، رگڑا دیا جا رہا ہے، اور عدلیہ وہی کام کر رہی ہے بے شرمی اور ڈھٹائی کا جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور عدلیہ سے یاد آیا کہ عمر الطاف بندیال صاحب نے بھی ان 2 ہفتوں میں، یہ جو شروع ہو رہا ہے آج سے منڈے سے ہفتہ، کچھ بڑے کیسز کے فیصلے دینے ہیں، جس میں فوجی عدالتوں کا کیس بھی ہے، جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی سماعت ہونی ہے۔ تو اہم اور بڑے کیسز ہیں یہ، ان کے فیصلے ہو جائیں گے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بندیال صاحب
जिस तरह लेटे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत का सत्यानाश किया है, क्या वो जाते जाते अपने आखिरी 1.5-2 महीनों में कुछ करके जाएंगे, या वो जो लेटे हुए थे वही रहेगा और हमेशा से उनकी लेगेसी होगी कि ये बंदा था जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन, ये बंदा जिसने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया था और आगे निकल गया था? क्या ये होगी उनकी लेगेसी? ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। इमरान खान को जब इन्होंने देखा कि हमने कमजोर कर लिया है, तो अब आपस में लड़ाई की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इनकी आपस में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, ना हो सकती है। इनके मफादात मुश्तरिका हैं। याद रखिएगा, मैं आपको पूरा सिनारियो बता देता हूं मुस्तकबिल का। इनके ख्याल में हम इमरान खान को अगर रस्ते से हटा लें तो हम सारे मिल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी काबू कर लेंगे। ये इनका अपना ख्याल है, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनके जो खांचे हैं वो पूरे तभी लग सकते हैं और हमारा शेयर हमें तभी मिल सकता है जब हम एस्टेब्लिशमेंट को भी नीचे लगा लेंगे। और उसके लिए इनका इत्तेहाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2007 में, ये भी यही सोच रख के हुआ था कि हम एस्टेब्लिशमेंट को नीचे लगा लेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कैसे तोड़ती है पार्टियों को, कमजोर कैसे करती है, साजिशें कैसे करती है, मैं आपको बता देता हूं। अभी इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग राजी ना होते कि हम अदम एतमाद लाएंगे, सिंध हाउस में हम ड्रामा करेंगे ताकि लोगों को लगे कि जरदारी ने सब कुछ किया है, अगर ये राजी ना होते तो क्या ये साजिश हो सकती थी? हमेशा एक साइड के सियासतदानों को साथ मिला के ही साजिश की जाती है, डायरेक्ट नहीं हो सकता कुछ भी। तो जब सारे एक ही जगह बैठ जाएंगे और इनको लगता है कि अगर इमरान खान माइनस हो जाता है, जेल में चला जाता है, लंबी जेल में चला जाता है, तो अगले चंद सालों तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं है अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये बिल्कुल इकट्ठे हैं, इनके मफादात एक हैं और ये आगे तक इकट्ठे चलेंगे। वज़ीर आज़म जो भी बनता है, हो सकता है वक्ती थोड़ा बहुत हो यार कि चलो अभी तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, हो सकता है ये इस नतीजे पर भी पहुंचे जैसे बलोचिस्तान में अमूमी तौर पर होता है कि 2.5 साल आप बन जाओ, 2.5 साल मैं बन जाऊंगा। हो सकता है ये ऐसे करें। इनका जो प्लान है, मैं ये नहीं कह रहा ये हो जाएगा, आप इसमें ये तय कर लें कि पहले 2.5 साल के लिए शहबाज शरीफ को बना देते हैं और फिर 2.5 साल के लिए बिलावल को आप बना लीजिएगा, या पहले बिलावल को बना लो फिर अगले 2.5 साल बाद शहबाज शरीफ को बना लो। और हम क्योंकि इकट्ठी हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि किसी एक के पास भी वादे अक्सरियत नहीं होगी, तो जाहिर है कि माननी पड़ेगी बात, वरना जाहिर है हुकूमत गिर जाएगी। तो इस तरह के सेटअप के मामले में भी ये तय कर सकते हैं मामलात को। लेकिन मसला ये है कि बीच में आ जाती है पाकिस्तान की अवाम, जो फैसला कर बैठी है कि हमें यह खानदान किसी सूरत में कबूल नहीं है, और यहाँ पे आके ये लोग गलती खा जाते हैं। इमरान खान को क्योंकि इन्हीं 4 हफ्तों के अंदर इनकी कोशिश है 2 खानदानों की कि हम पुश करके इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि अभी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को वो थोर का हैमर बनाया हुआ है और इसको वील्ड कर रहे हैं शरीफ और जरदारी, और ये थोर का हैमर तहरीक इंसाफ पे बरस रहा है मुसलसल। ये चाहते हैं कि एक फाइनल ब्लो हम इस हथौड़े का तहरीक इंसाफ पे मार लें, और वो ऐसे होगा कि इमरान खान जैसी जेल में जाएंगे, परवेज खटक निकल आएंगे किसी कोने से, किसी और कोने से कुछ और लोग निकल आएंगे, कुछ और निकल आएंगे जिन्हें तैयार किया जा रहा है, किसी को डरा धमका के मारा मारी और जेल का और फलां जी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तुम्हें लटका देंगे, लंबी सजा देंगे, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके। किसी की वीडियोस हैं, कमजोरियां हैं, जायदादें हैं, कारोबार हैं। जब इमरान खान को जेल में ये डाल देंगे तो इन्हें लगता है कि मायूसी की इतनी बड़ी लहर दौड़ जाएगी कि उसके बाद पार्टी को तोड़ना आसान हो जाएगा। इमरान खान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो बाहर जो भी लोग रह जाएं, किसी एक के हाथ में सारे फैसले मत छोड़ के जाएं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर अभी तक क्योंकि चिपके हुए हैं पार्टी के साथ किसी न किसी हद तक, मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि जैसे पहले इमरान खान ने 6-7 लोगों की कमेटी बना दी थी, अब भी 6-7 लोगों की कमेटी बना दें। और पाकिस्तान में मौरूसियत को क्योंकि बुरा नहीं समझा जाता, इमरान खान अपने किसी फैमिली मेंबर पे भी एतबार कर सकते हैं और फैसला साजी का इख्तियार अपने किसी फैमिली मेंबर को भी तफवीज़ कर सकते हैं, जिसमें उनकी कोई बहन भी हो सकती है और उनकी अहलिया और बहन और बाकी पार्टी के 6-7 लोग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। फैसला साजी में एतमाद के लोग लाजमी होने चाहिए। उनकी बहनों से ज़्यादा शायद इमरान खान किसी पे भी एतमाद नहीं करते होंगे। सो अगर कमेटी बनानी है तो उस कमेटी में अपनी किसी बहन को भी लाजमी डाल दें, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन कहते हैं कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्टी की फैसला साजी इमरान खान के होते हुए कोई अकरबा परवरी शुरू हो जाए, कोई मरूसियत शुरू हो जाए, लेकिन इस वक्त जब इमरान खान नहीं होंगे, लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, जोड़ के रखने के लिए और पार्टी को मजीद टूटने से बचाने के लिए ये ज़रूरी होंगे चंद इकदाम, ये इमरान खान को लाजमी ले लेने चाहिए। इससे अवाम
کنیکٹڈ رہی، کیونکہ میں پاکستانی عوام کی سائیکی کو جانتا ہوں. ایک دم دل چھوڑ دیتے ہیں، اور جی اب ہم نے ولاگ دیکھنے چھوڑ دیے، اور جی ہم نے اب ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، یوٹیوب دیکھنا چھوڑ دیا. ٹینشن ہی ہوتی ہے دیکھ کے. آپ کو ٹینشن لینی چاہیے، آپ کو ہر وقت غصے میں رہنا چاہیے. جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور جب تک آپ ووٹ دے کے اپنی مرضی کے بندے کو نہیں لے آتے، آپ کا یہ غصہ نیچے نہیں جانا چاہیے، آپ کی یہ ٹینشن نیچے نہیں جانی چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنا چاہیے. وہ نیشنز اوپر جاتی ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہیں. یہ نہیں کہ ٹھوس کر کے بیٹھ جاؤ کو یار بس سٹریس ہے تو ہم اپنی دوسری زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں. اس چیز کا آپ سب کو بھی خیال رکھنا ہے. یہ اہم ہفتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں عدالتی کیسز شروع ہوں گے، اور یہاں سے شروع ہونے والا ہفتہ 14 اگست تک جب 4 ہفتے پورے ہو جائیں گے پہنچے گا، تو آپ کو بہت سارے فیصلے اور آپ کو جو مستقبل کا نقشہ ہے ملک کس طرف جا رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا. اور میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کو یہ اگر حکومت ختم ہوتی ہے، جب بھی حکومت ختم ہوتی ہے، اسی وقت عمران خان قوم سے خطاب کریں اور اگلے دن یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد یوم تشکر کا اعلان کر دیں. یہ ایک ایکسکیوز بھی ہوگا، لوگ باہر بھی نکل آئیں گے. اور اس کے بعد اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو کوئی رانا ثناء اللہ کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا، کوئی شہباز شریف کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا، کوئی عطا تارڑ کے پیچھے نہیں چھپ سکے گا. پھر سب کو پتا ہوگا کہ ادارے یہ کام کروا رہے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ان کا غیر سیاسی ہونا بھی وہ خود یہ ثابت کر دیں گے غلط ہے، فارس ہے. تو آپ نے یوم تشکر کا اعلان لازمی کرنا ہے جب یہ حکومت چلی جائے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.